میرے شوہر نے مجھے صرف اس لیے طلاق دی کیونکہ میں خوبصورت نہیں تھی۔ شادی کے 3 سال بعد جب میں 2 بچوں کی ماں تھی، اس نے آرام سے طلاق کا لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے مجھے زندگی سے نکال دیا۔ اگر میں خوبصورت نہیں تھی، کالی تھی، موٹی تھی، لنگڑی تھی یا لولی تھی، لیکن اب اس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ اگر وہ اتنا ہی حسن پرست تھا تو مجھ سے شادی ہی نہ کرتا۔ اس نے مجھے طلاق دی تو میں اپنے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ والدین فوت ہو گئے تھے، بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، بھائی بھی شادی شدہ تھے اور ان کی بیویاں۔ مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دی گئی۔ بھابیاں ہر وقت مجھے گھر نہ بسانے کے طعنے دیتی، جیسے میں نے اپنا گھر خود خراب کیا ہو۔ مرد 4 شادیاں کرے تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن عورت اگر طلاق کے بعد دوسری شادی کا نام بھی لے تو اسے ایسے الزام سننے پڑتے ہیں کہ خود سے ہی شرم آتی ہے۔ میرے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی اور کبھی بچوں کو یاد تک نہیں کیا کہ اس کے بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے یتیم لگتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ امی، سب کے بابا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارے بابا ہمیں کیوں چھوڑ گئے؟ کیا ہم ان کی اولاد نہیں ہیں؟ یہ سن کر مجھے کوئی جواب نہیں آتا اور یہی کہتی ہوں کہ میں ہوں نا، میں ہی تمہارا بابا ہوں، میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ اس تحریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخر عورت سے شادی کی بنیاد صرف نوکری کی لالچ اور حسن پر ہی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہ عورت اس قابل ہے کہ ہمیں نیک سیرت اولاد دے سکے، اولاد کی ایسی پرورش کر سکے کہ وہ اولاد دنیا و آخرت میں ہمارے کام آ سکے؟ یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اس عورت میں حیا کتنا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ خدا را میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ لڑکی میں صرف حسن ہی نہ دیکھا کریں، اور بھی کئی باتیں ہیں جو عورت میں ہونی چاہیے۔ والدین نے اولاد کو پسند کی شادی کی چھوٹ دے دی ہے۔ آج میں جیسے بھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس میری اولاد تو ہے جو مجھے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ میں سارا دن مشقت کر کے بچوں کو نوالا کھلاتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ شادی سوچ سمجھ کر کرے اور جب کر لے تو نبھایا بھی کرے۔ یوں بیچ رستے میں عورت کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے مردوں سے اللہ ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔